مسلمان قتل ہوئے نہیں، اور کتنے مسلمانوں کے گھر جو ہیں وہ بے آباد ہوئے۔ تو اس اعتبار سے، نفسوں کے اعتبار سے، اپنی تعداد کے اعتبار سے مسلمانوں میں کمی آئی یا نہیں آئی؟ اس لیے کہ دوسری آیت اسی کے ساتھ ساتھ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میری باتوں سے اعراض کرتا چلا جائے گا میں اس کی زندگی کو تنگ بناتا چلا جاؤں گا۔ آگے فرمایا وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگیوں کو تنگ بنائیں گے، تمہاری کھیتی باڑیوں کو کم کر دیں۔ وَالثَّمَرَاتِ، ثمر کے معنی عربی کے اندر پھل کے آتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہر کھانے پینے کی چیز آ جاتی ہے۔ اب بظاہر تو ہم کو نظر آتا ہے کہ ہمارا کھیت جو ہے بہت ہرا بھرا کھڑا ہے، بہت اچھی فصل ہے، لیکن ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آسمان سے آفت آئی، آسمان سے اولے آ گئے یا کوئی اور دوسری چیز آ گئی اور تمام سے کھیتی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ تو یہ چیزیں آج جو ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، کیا ہم کو اپنی زندگی ایک بہت تنگی میں نظر آ رہی ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس طرف بھی میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ اس کی وجوہات اور اس کے اسباب یہ ہیں کہ آج ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب چیزیں پیدا کرنے والے یا سب چیزوں کو دنیا کے اندر وجود میں لانے والے ہم ہیں۔ ہم نہیں ہیں بلکہ اللہ کی ذات ہے۔ خود اللہ نے کسانوں کے بارے میں فرما دیا کلام پاک کے اندر أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے کہ ان سے معلوم کرو کیا یہ کھیتی کرنے والے ہیں یا ہم کھیتی کرنے والے ہیں؟ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم کھیتی کرتے ہو یا ہم کھیتی کرتے ہیں؟ تو مسلمان کا یقین کیا ہے کہ مسلمان کو اپنا ایک بیج، ایک دانہ مٹی کے اندر ملا کر آ گیا، اب آگے اس کی نشو و نمائی، اس کو بڑھانا، اس کی پیداوار کو اچھی کرنا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اصل کھیتی کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، ہم نہیں ہیں۔ لیکن آج ہم سب کچھ بھول گئے، اپنی حقیقت کو بھول گئے، اور جب انسان اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے تو پھر وہ دنیا کے اندر ذلیل خوار ہوتا ہے۔ ورنہ دیکھیے کہ ہم زمین کے اندر بیج ڈال کر آ گئے تو بیج بجائے اوپر کے اس کی کوپل کے نکلنے کے نیچے کو بھی جا سکتا ہے، ہمارے اختیار میں تو نہیں، لیکن وہ اوپر کو نکل رہا ہے، اور جب نکلتا ہے کتنا کمزور ہوتا ہے؟ ہماری پیلا پیلا کا نکلتا ہے نہیں، کتنا کمزور ہوتا ہے؟ ہماری طاقت میں ہے کہ اس بیج کے اندر سے اس طرح ہم پودا اگا دیں اور پھر اس کی کمزوری کو بھائی بات نہ رو رہے تھے، اگر بات کرنی تو پیچھے جا سکتے۔ یہی تو دین سے بے توجہ، یہ دین کی مجلس ہے، اور دین کی مجلس میں دین کی باتوں کا سننا یہ ضروری ہے۔ اگر نہیں سنیں گے ہم اور بیٹھے رہیں گے، ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے تو یہ ناقدری ہے، اور جس چیز کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ اس چیز کو ان کے درمیان سے اٹھا لیتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرما دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، تم میری نعمت کی قدر کرو گے تو میں اس نعمت کو بڑھاتا رہوں، اور اگر تم میری نعمت کی ناقدری کرو گے تو میں اس نعمت کو تمہارے درمیان سے اٹھا لوں گا۔ یہ ناقدری تو ہے، اور یہی نہیں کہ اٹھا لوں گا، اگر اللہ نے فرما دیا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ میرا عذاب بہت سخت ہے، میری پکڑ جو ہے بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ تو میرے محترم دوستو اور بزرگوں، آج جو حالات ہمارے اوپر ہیں، ان حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ ان حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ وہ بات سمجھنی ہے، اور اس بات کو سمجھ کر اپنے گھروں کے اندر جا کر اس کی تعلیم کرنی ہے۔ کیونکہ آج انسان وہی سب سے بڑا کامیاب ہے جو اپنے آپ خود اپنے آپ کو شریعت کے موافق ڈھال لے،
और अपने घर वालों को शरीयत के मुताबिक डालें, वही सबसे बड़ा कामयाब है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आज उस दीन की जरूरत है, उस इल्म की जरूरत है कि जिस इल्म के जरिए पड़ोसियों के हुकूक, भाइयों के हुकूक, मियाँ बीवियों के हुकूक, आपस में रहन सहन का तरीका हमको आ जाए। और वो इल्म कौन सा है? वो इल्म जो है नबी का इल्म है। ये दुनियावी इल्म जो है, जो आज हमको नजर आ रहे हैं, इनको शरीयत पढ़ने पढ़ाने को मना नहीं करती, खूब आप पढ़ाइए, लेकिन शरीयत जिसको हम दीन इस्लाम कहते हैं, मुसलमान के लिए सबसे पहली जरूरी चीज है मुसलमान बनना। और मुसलमान बनने के बाद फिर वो दुनियावी तालीम हासिल करे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर उसको दीन की तालीम हासिल नहीं, दीन की तालीम उसको हासिल नहीं है, तो फिर वो न अपनी माँ बाप की कदर को पहचान सकता है, न अपने पड़ोसियों की कदर को पहचान सकता है, न वो अपने और रिश्तेदारों के, ताल्लुकदारों के हुकूक को पहचान सकता है। हुकूक को कौन पहचानेगा? वही पहचानेगा जिसके पास दीन मोहम्मदी हो, जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हो, वही हक को पहचान सकता है। आज सबसे बड़ी कमी हमारे दरमियान ये आ गई कि हम ये तो समझते हैं कि हमारा दूसरे के ऊपर हक है, लेकिन ये नहीं समझते कि दूसरे का भी हमारे ऊपर कोई हक है नहीं। आज जो आपस में नाताल्लुकी हो रही है, आपस में जो झगड़े फसाद हो रहे हैं, या घर के अंदर मियाँ बीवी में जो ताल्लुकदारी में तोड़ पैदा हो रही है, उसकी वजह यह है कि आज मर्द तो समझ रहा है कि औरत के ऊपर मेरा हक है, लेकिन ये नहीं समझता कि औरत का भी मेरे ऊपर कोई हक है। नहीं है बात। लेकिन अगर इस बात को कोई मौलवी या कोई आलिम किसी जलसे के अंदर बयान करे तो क्या कहना शुरू करेंगे कि आज तो मौलवी ने, क्योंकि मौलवी लोग जो हैं ये औरतों से मोहब्बत ज्यादा करते हैं, और ये औरतों वाली बात बतलाकर उनको हमारे शरीरों पर भी बिठा दिया। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात नहीं, बल्कि हर एक इंसान अल्लाह की मखलूक है, और हर एक मखलूक का हर एक के ऊपर क्या है? हक है। तो मैं आपको ये बतला रहा था कि आज जो हालात आ रहे हैं, हालात जो आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि आज दीन से हमारी दूरी हो गई। दीन की तालीम हमारे घरों के अंदर नहीं है। अगर दीन की तालीम हमारे घरों के अंदर आ जाए तो इंशाअल्लाह जब सब झगड़े खत्म हो सकते हैं। आप छोटी सी बात यही ले लीजिए कि अगर आप किसी खेत के अंदर कोई फसल बोना चाहते हैं तो आप पहले उस फसल के बारे में दूसरों से मशवरा करते हैं। कौन खड़ा है सामने? क्या बात है? तो अगर कोई खेत में कोई फसल बोना चाहता है तो उसके बारे में मशवरा करता है, नहीं करता, उसके तरीके को भी मालूम करता है। लेकिन आज आप सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में और दूसरे पार्लियामेंट वगैरह में एक तलाक के बारे में बहुत बड़ा एक मसला उठा हुआ है। लेकिन हम निकाह करते हैं, बच्चे करते हैं, नहीं, बहुत बड़ी तैयारी है। लेकिन कभी हमने ये भी सोचा कि निकाह के मसाइल भी हम मालूम कर लें, निकाह के मसाइल हम क्या कर लें, मालूम कर लें कि किस तरह आपस में हमको जिंदगी गुजारनी है, किस तरह हमको एक दूसरे के हक अदा करने हैं। न बाप को फिक्र है, न किसका निकाह है, न उसको फिक्र है। और जब उस चीज को हम नहीं सीख कर करेंगे, जब नहीं सीखी कोई चीज हमने और फिर एकदम वो हमारे सर के ऊपर आकर पड़ गई, तो वो क्या सही अदा हम कर सकेंगे? बताओ, नहीं कर सकते। तो कितनी बड़ी बेतवज्जी, अगर एक खेती करने वाला खेती करता है तो वहां तो मशवरा भी हो रहा है, वहां से उसको सीखने की भी कोशिश की जा रही है। और यहाँ एक पूरी जिंदगी का मसला है, पूरी जिंदगी का प्यारो मोहब्बत जो एक कायम होने वाला है, पूरी जिंदगी मर्द और औरत एक साथ रहने वाले हैं, उनके मसाइल को, उनकी बातों को सीखने के लिए हम तैयार नहीं। इसीलिए आज घरों के अंदर हमारे झगड़े फसाद हो रहे हैं। अगर हम
اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے لگائیں اور دینی تعلیم پڑھانے کے لیے ان کو مدارس کے اندر بھیجیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ان کاموں کو جو زندگی میں صحیح سکون پیدا کرنے والے ہیں اپنے عالموں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے مدرسوں کے ذمہ داروں سے بیٹھ کر معلوم کریں، اور پھر انشاءاللہ ہر ایک کے حق کو ہم پہچاننے والے بنیں گے۔ تو نہ یہ طلاق کا مسئلہ آئے گا، نہ آپس میں جھگڑے فساد ہوں گے، نہ آپس میں نہ اتفاقیاں ہوں گی۔ یہ سوچو، جب اللہ نے آپ نے سن لیا کہ اللہ نے مرد کا مقام عورت سے زیادہ رکھا ہے، یہ آپ نے تو سن رکھا، لیکن عورت کا بھی کوئی مقام ہے نہیں، اس کو سمجھیے آپ کہ مرد کا مقام بڑا ہے، تو آپ نے سنا جی، لیکن آپ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنا ہوگا کہ حضرت حوا علیہ السلام کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ اس سے پیدا کیا؟ بائیں پسلی سے پیدا کیا، یعنی یہ سمجھے کہ عورت یہ مرد کا ایک جز ہے، مرد کا کیا ہے؟ ایک جز ہے، ٹکڑا ہے۔ تو جب مرد کا مقام بڑا تو عورت کا مقام جو اس سے نکلی ہوئی چیز ہے وہ بھی بڑی ہوگی نہیں ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جہاں دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے، وہیں سب سے زیادہ اگر سکون اور چین ہم اپنی زندگیوں کے اندر لانا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو نہیں سیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں سیکھیں گے، تو باپ بھی بیٹے کی شکایت کرے گا اور بیٹا بھی باپ کی شکایت کرے گا کہ وہ میرے حق کو نہیں پہچان رہا ہے اور وہ میرے حق کو نہیں